کھانے سے پہلے چند سنتیں ہیں، اس سے کھانا رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، کھانے میں برکت آتی ہے۔ بس اوقات آدمی نے کھا بھی لیا، لیکن اندر جانے کے بعد بجائے اس کے کہ جسم کی غذا بنے، خون بنے، طبیعت اور بوجھل ہو گئی۔ کہتے یار نہ کھاتا تو اچھا تھا، نہ کھاتا تو اچھا تھا۔ تو صرف کھا لینا بھی کافی نہیں، کھانا برکت والا ہو، کھانا برکت والا ہو۔ تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے سے کھانا مبارک ہو جایا کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی برکت اور محبت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اکٹھے مل کے کھانا۔ اب تو نا ہر ایک الگ الگ، بس اوقات پہلے کہتے ایک بڑی سے برتن ہوا کرتا تھا، سب کا ہاتھ اسی میں جایا کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں جراثیم کی کیسی بیماری آ گئی ہے کہ ہر ایک کو جراثیم نے پانی۔ پہلے کہتے تھے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کئی مومنوں نے پانی استعمال کیا، ارے مجھے یہ دے دو اس میں شفا ہوگی، کئی مومنوں کا لعاب لگا ہے اس میں شفا ہوگی، برکت ہوا کرتی تھی۔ تو مل بیٹھ کے کھانا، مل بیٹھ کے کھانا برکت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ کھانے کے مقدار اور ہر طرح کے کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا جیسا کھانا مل جائے اس پہ راضی رہنا، اللہ کا فضل سمجھ کے کھانا۔ میرے تو یہ بھی اوقات نہیں تھے جو دسترخوان پہ ملا ہے، میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، یہ بھی میرے اوقات سے، میرے استحقاق سے زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور ایک یہ کیا شکوہ، شکایت، ہاں نعمت کی ناقدری ہے، اور ایک یہ ہے کہ کہے اللہ میں تو اس کا بھی محتاج تھا، یہ بھی آپ ہی کا فضل ہے۔ جوتے اتا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو، بڑا ہو، ان سے شروعات کروانا، دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان سے یاد آ جائے تو یوں پڑھے بسم اللہ اول و آخر۔ کھانا اپنے جانے والے کنارے سے شروع کرنا، برتن کے بیچ یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا، کھانے میں پھونک نہ مارنا۔ دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے، یعنی ڈش اٹھانا، وہاں سے ڈش اٹھانا، وہاں سے ڈش اٹھانا، یہ جائز ہے۔ تیز گرم کھانا نہ کھائے، ذرا دم لے لے تب کھائے۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز لقمہ زمین پر گر جائے، چاہیے کہ اس کو اٹھا لے اور اس کو صاف کر لے اگر صاف کرنا ممکن ہو، اور ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانا کھا چکے تو انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انگلیوں کو چاٹ لینا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ان انگلیوں کے چاٹنے سے نظام ہاضمہ بہت شاندار ہوتا۔ آج دنیا کی ریسرچ سائنس یہ کہہ رہی ہے انگلیوں کے چاٹنے سے معدے پہ بڑا مثبت اثر پڑتا ہے۔ اور میرے عزیزو، نبی کی سنتیں انسان کے لیے کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، اس انسانی مشینری کے لیے کتنے فوائد ہیں، انسان تو ریسرچ کرتے کرتے پہنچے گا۔ ایمان والے کا ایمان ہے کہ اس مشینری کے لیے نبی کی سنت سے بہتر طرز زندگی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں ایک ایک سنت میں اس انسانی جسم کی مشینری کے لیے کیا کیا فوائد اللہ نے رکھے، کیا کیا اس میں اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں۔ کھانا کھانے کے درمیان کوئی چیز آ جائے تو اس کو کھانے کی دعوت دینا۔ جس گھر میں خیر و برکت ہوگی، جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کی عادت ہو، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جس گھر میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کولی کرنے کی عادت ہو۔
جو شخص پیالے میں کھائے اور پھر اس کو چاٹے، پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، یعنی پلیٹ ہے اس میں تھوڑا سا ذرے سے رہ گیا، اسے صاف کر لیا، چاٹ لیا. ہاں مخلوق تو اللہ کی ہے نا، اس کے اندر بھی زندگی ہے اسی کی شان سے، تو اس انداز سے وہ دعائے مغفرت کرتا ہے. اگر آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے، حت الوسع اس کا ساتھ دے تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر لے. اس کو دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو سامنے والوں کا بھی خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ سبھی نے ہاتھ اٹھا لیا، ایک بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، وہ بھوکا اٹھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ ساتھ اس کے ساتھ دیتے رہنا چاہیے. دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں. کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے دعا بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھ لے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. کسی کے ہاں مہمان گئے، کسی کے ہاں ٹھہرے، اس نے آپ کو کھانا کھلایا تو ہاتھ اٹھائے بغیر یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تجھے کھانا، اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا تو اسے کھانا کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھانے کے بعد جب انگلیاں چاڑے تو پہلے بڑی انگلی، اس کے بعد کلمے والی انگلی، اس کے بعد انگوٹھا. دسترخوان اٹھ جائے تو یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. کھانے کے بعد پانی کا نہ پینا، پہلے یا درمیان میں پی لینا سنت ہے، آخر میں پی لیا ناجائز نہیں، حرام نہیں. اللہ کے نبی کے سنتوں کی بات ہو رہی ہے. کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا، درمیان میں پی لے. کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے، یہ دل میں ثقالت پیدا کرتا ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا بھی مسنون ہے. ٹیک لگائے بغیر کھانا کھانا سنت ہے. بسم اللہ آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، اور مسلمان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. کھانا اس کی ضرورت ہے، پینا اس کی ضرورت ہے، گھر میں داخل ہونا اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی اداؤں کی رعایت رکھی جائے، بڑی عظیم و شان عبادت بن جائے گی، بہت برکتوں کا باعث بن جائے گا، بہت کچھ اس کھانے سے اسے نصیب ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.